بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، جو کتاب میں پڑھ رہا ہوں اس میں آگے حضرت والا نے خدمت کے آداب بیان فرمائے ہیں، اور یہ بڑا ہی عظیم الشان باب ہے، کیونکہ خدمت کے معنی ہے کسی کا کوئی کام کر دینا، کسی کا کوئی کام کر کے اس کو راحت پہنچا دینا، اس کا نام ہے خدمت. اور حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی عظیم فضیلت بیان فرمائی. ارشاد فرمایا کہ کان اللہ فی عون عبدہ ما کان فی عون اخیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب تک کوئی بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد کرنے میں مشغول رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد میں مشغول رہتے ہیں. یہ کوئی معمولی فضیلت کی بات نہیں ہے. جب تک کوئی بندہ دوسرے کی کسی مدد میں مشغول ہے، اللہ جل جلالہ اس بندے کی مدد میں مشغول ہوں گے. اور مدد کا لفظ بالکل عام ہے، یعنی ہر مقصود میں مدد، ہر کام میں مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاصل ہوگی. اور ایک دوسری حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب آپ صدقے کی فضیلت بیان فرما رہے تھے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے، تو صحابہ کرام میں سے بعض حضرات نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جس کے پاس کچھ مال نہ ہو صدقے کا تو وہ کیا کرے، وہ صدقے کی فضیلت کیسے حاصل کرے؟ تو آپ نے متعدد چیزیں بیان فرمائی. اس میں سے ایک بات یہ فرمائی کہ او تصنع لاخرق، یعنی لفظی ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ کسی اناڑی کا کوئی کام بنا دو. اناڑی یعنی وہ شخص جس کو کوئی کام آ نہیں رہا، اس سے کیا نہیں جا رہا، وہ جانتا نہیں اس کام کو، اور تم اس کا کام کر دو، تو یہ بھی وہ صدقے کی فضیلت رکھتا ہے. ایک آدمی ہے، اس سے گرہ نہیں کھل رہی، کوئی گرہ لگی ہوئی ہے وہ کھل نہیں رہی، اس کو نہیں آتا، مجھے بھی نہیں آتا، تو کوئی اللہ کا بندہ دوسرا آ جاتا ہے، اس کو کھول دیتا ہے. تو یہ بھی تصنع لاخرق میں داخل ہے کہ جس کو کوئی کام نہیں آ رہا اس کا کوئی کام تم نے کر دیا. یہ بھی صدقہ ہے. اور اس سیاق میں بیان فرمایا کہ جو صدقات کے فضائل ہیں، جب تمہارے پاس کوئی اور صدقہ پیسے کا صدقہ دینے کے لیے نہ ہو یا موقع نہ ہو، اس وقت میں یہ کام کر دو گے تو اس میں بھی تمہیں صدقہ ملے گا، وہ ثواب ملے گا. غرض دوسرے کی خدمت کسی بھی عنوان سے ہو، یہ عظیم نعمت ہے، بہت بڑی عظیم عبادت ہے. لیکن بسا اوقات ہم کرتے ہیں کبھی، لیکن دھیان نہیں ہوتا کہ ہم یہ کام اللہ جل جلالہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں. یہ دھیان پیدا کر لو تو اسی میں وہ عبادت بھی بن جائے گی، اور اس سے انشاءاللہ دوہرا اجر حاصل ہوگا. یہاں میں پہلے ایک حضرت والا نے بہت سارے آداب بیان فرمائے ہیں، ان سے پہلے میں اپنے حضرت
عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا ایک ملفوظ سنا دوں، بڑا ہی کام کا، بڑا ہی کام کا۔ اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو اپنے دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی۔ میں جب بھی اس کا خیال آتا ہے کوشش تو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق بھی دے، لیکن جب بھی خیال آتا ہے تو بڑی عظیم بات ہے، کاش کہ ہمارے دلوں میں اتر جائے۔ وہ ایک مرتبہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور رسہ کشی ہوتی ہے، وہ ساری عام طور پر ہوتی ہے مخدوم بننے کے لیے، کوئی عہدہ حاصل کرنا ہے، اس عہدے پر لڑائی ہوتی ہے۔ وہ کہتا میں کر لوں، وہ کہتا میں کر لوں، مجھے مل جائے، مجھے عہدہ مل جائے، وہ کہتا مجھے عہدہ مل جائے۔ اور ہماری تو ہمارے زمانے کی ساری سیاست جو ہے اسی پر اس کا پہیہ گھوم رہا ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ آگے بڑھ کر کوئی عہدہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ کام کرتا ہے کہ جو کبھی کسی زمانے میں اگر ذکر کیا جاتا کہ لوگ ایسا کریں گے تو لوگ اس کے اوپر تھو تھو کرتے کہ یہ کیسی بری بات ہے، مگر آج اس کو بڑا اعزاز کر کے اعزاز کے طور پر کیا جاتا ہے کہ کوئی آدمی کھڑا ہو جاتا ہے انتخابات میں، مجھے یہ بنا دو، فلاں عہدہ دے دو، اور اپنے فضائل و مناقب بے تحاشا بیان کرتا ہے، میں ایسا ہوں اور ایسا ہوں اور ایسا ہوں اور یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا اور دنیا بدل دوں گا، تقدیر بدل دوں گا، یہ دعوے کرتا ہے۔ اور جو مخالف ہے اس کی برائیاں بیان کرتا ہے، اس میں اہلیت نہیں ہے، وہ صلاحیت نہیں ہے، وہ فلانا ہے، وہ خائن ہے، وہ غدار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو دوسروں کی برائی اور اپنی اچھائی بیان کر کے اس عہدے کی حاصل کرنے کی فکر کرتا ہے۔ اگر کوئی رہ گیا تو یا تو سمجھتا ہے کہ بھئی میں ناکام ہو گیا، اور یا دوسرے کے اوپر الزام ڈالتا ہے کہ بھئی اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ غرض سارا جھگڑا چل رہا ہے سیاست کا وہ اسی عہدے کی طلب۔ جو بیٹھ گیا اس کو یہ فکر ہے کہ آگے میں کس طرح بیٹھا رہوں گا، اور جو اتر گیا، جو باہر نیچے ہے، اس کی فکر کس طرح اس کو اتاروں اور میں پہنچ جاؤں۔ تو ساری دوڑ دھوپ جو ہے وہ عہدوں کے حاصل کرنے کے اوپر مرتکز ہے ہماری سیاست میں، اور سیاست تو ہے ہی، اور چیزوں میں بھی ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں بڑا بن جاؤں، میں بڑا بن جاؤں، مجھے بڑا اکرام ہو جائے، میرا اعزاز حاصل ہو جائے، مخدوم بن جاؤں۔ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، اگر فرض کرو کسی طرح مار دھاڑ کے کسی طرح تم پہنچ گئے اس کسی منصب کے اوپر، تو ایک تو یہ ہوگا کہ جو نہیں پہنچے وہ بہت سے حسد کریں گے، اور کوئی مخالفت کرے گا، کوئی پیچھے پڑ جائے گا، خود تمہیں خطرہ لگا رہے گا کہ پتہ نہیں کب یہ کرسی میرے نیچے سے نکل جائے۔ اسی میں مبتلا رہو گے اس غم کے اندر، اور ہزار دوڑ دھوپ کرنی الگ پڑے گی۔ حضرت فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ میں تمہیں ایک ایسا عہدہ بتاتا ہوں جسے حاصل کرنے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دنیا کے عہدے ہیں نا، ان عہدوں کو حاصل کرنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے، بادشاہ بننے کے لیے، اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے، میونسپلٹی کا ممبر بننے کے لیے ووٹر چاہیے، ووٹروں سے بھیک مانگنی پڑتی ہے، مجھے ووٹ دو، مجھے ووٹ دو۔ تو کسی اور منصب اختیار کرنا ہے تو اس کے جو اہل حل و عقد ہیں ان کے پیچھے پڑنا پڑتا ہے کہ بھئی مجھے بنا دو۔ خود اپنے اختیار میں ہے نہیں کہ خود جا کے بیٹھ جائے، اپنے اختیار میں تو ہے نہیں، دوسروں سے مدد مانگنی پڑتی ہے۔ تو میں ایسا عہدہ بتاتا ہوں جس میں کسی سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں،
خود بخود بن سکتے ہو، اس عہدے پر پہنچ سکتے ہو. اور اگر وہ عام عہدوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بیٹھ گیا تو دوسرا مخالفت کرتا ہے، کیوں بیٹھا یہ، اس کو اتارو. تو ایسا عہدہ بتاتا ہوں جس میں کوئی تم سے اتارنے کی کوشش نہیں کرے گا. جب دوسرے دنیا کے عہدوں میں یہ ہوتا ہے کہ عہدہ تمہیں ملا تو دنیا کے لوگ حسد کرتے ہیں کہ یہ بڑھ گیا آگے، یہ آگے نکل گیا اور میں پیچھے رہ گیا، تو یہ کسی طرح اترے میں چڑھوں. تو میں ایسا عہدہ بتاتا ہوں جس میں کوئی تم پر حسد نہیں کرے گا. دنیا کے عہدوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت خطرہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ عہدہ میرے پاس سے کب چلا جائے. میں تمہیں ایسا عہدہ بتاتا ہوں کہ کبھی نہیں جائے گا، جب تک تم چاہو گے رہے گا تمہارے پاس، جب تک چاہو گے رہے گا. وہ عہدہ کیا ہے کہ خادم بن جاؤ، خادم بن جاؤ، خادم کا عہدہ اختیار کر لو اور مخدوم بننے کی ہوس دل سے نکال دو. جس دن خادم بن گئے تو خادم خود سے بن جاؤ گے، کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت نہیں، نہ کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے ووٹ مانگنے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے سفارشیں کرانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کی جفا درخواست دینے کی ضرورت ہے. خود بن جاؤ گے خادم. اور اگر بن گئے تو کوئی تم پہ اور حسد بھی نہیں کرے گا. یہ ایسا منصب تم نے اختیار کر لیا کہ اس پر کوئی حسد بھی نہیں کرے گا، کوئی تمہیں اتارنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا، اور نہ تمہیں یہ فکر ہوگی کہ یہ میرے پاس سے نکل جائے گا کسی وقت. ساری زندگی مرتے دم تک اس عہدے پر سرفراز رہو گے. خادم بن جاؤ. عجیب بات ارشاد فرمائی، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اتار دے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. خادم بن جاؤ. خادم کے معنی کیا ہے کہ جو کام میرے ذمے میں کسی دوسرے کا جو کام میرے ذمے یا فرض ہے یا وہ میں کر سکتا ہوں وہ کروں. خدمت کی شانیں مختلف ہوتی ہیں، خدمت کے انداز مختلف ہوتے ہیں، خدمت کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں، لیکن اگر دیکھو تو سب خدمت ہے. اگر کوئی استاد شاگرد کو پڑھا رہا ہے تو وہ شاگرد کی خدمت ہے. یہ سمجھ لو کہ میں خدمت کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ مخدوم ہوں، بلکہ خدمت کر رہا ہوں. میں پڑھا رہا ہوں اس لیے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ میرے پاس جو کچھ علم ہے، اللہ تعالی نے جتنا بھی کچھ دیا ہے، میرا فرض ہے کہ میں دوسرے تک پہنچاؤں. تو دوسرے کی خدمت کر رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں تو خدمت کر رہا ہوں. اگر میں باپ ہوں، اپنے بیٹوں کے لیے روزی فراہم کر رہا ہوں، اپنی اولاد کے لیے روزی فراہم کر رہا ہوں اور اپنے اولاد کے واسطے کی تربیت کر رہا ہوں، تو میں ان کی خدمت کر رہا ہوں. میں خادم ہوں ان کا. اگر میں اپنی بیوی کی حقوق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو میں خادم ہوں اس کا. اور اگر میں کہیں کسی عہدے پر ویسے ہی پہنچ گیا بغیر میری طلب کے تو میں خادم ہوں لوگوں کا، اس وجہ سے وہ یہ خدمت انجام دے رہا ہوں. تو میں خادم ہوں اور ساری دنیا مخدوم ہے میری. خادم کی خدمت کے عنوان مختلف ہیں، خدمت کے طریقے مختلف ہیں، خدمت کی صورتیں مختلف ہیں، لیکن میں خادم ہوں، سارے مخدوم ہیں. ہمارے حضرت حکیم الامہ قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان میں اور ان کے سارے خلفاء میں میں نے یہ بات دیکھی جو اور جگہ نظر نہیں آئی. دوسروں کی مذمت خدا نہ کرے مقصود نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بعض سلسلوں کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں. یہ بات میں نے حضرت والا ہی کے سلسلے میں دیکھی کہ وہ جب کسی کا ان سے اصلاحی تعلق قائم ہوتا تھا، کوئی مرید ہوتا تھا، بیعت ہوتا تھا، تو
اس کی جو کچھ بھی تربیت فرماتے تھے یا جو کچھ بھی اس کو ہدایات دیتے تھے اس کو خدمت سے تعبیر کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ جب میرے حضرت عارفی قدس اللہ تعالی سرہ کا وصال ہوا، حضرت عارفی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے اتنے احسانات ہیں کہ ساری زندگی ادا کرنا چاہیں تو ادا نہیں ہو سکتے. تو وفات جب ہو گئی تو مجھے فکر تھی کہ کسی اور بزرگ سے رابطہ قائم کر کے ان سے اصلاح کا تعلق قائم کیا جائے. تو اس وقت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ حیات تھے. تو میں نے ان کی خدمت میں خط لکھا اور یہ عرض کیا کہ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد اپنے آپ کو ایک بے سہارا سا محسوس کرتا ہوں، اور اصلاح کا اتنے عرصے حضرت کے ساتھ تعلق رہا، مگر اپنی حالت جو کچھ ہے وہ ویسی کی ویسی ہے، اور جو اب تک میں اصلاح کا بہت محتاج ہوں. کچھ اس طرح کا مضمون لکھا. تو آپ سے میں اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت والا نے ایک جملہ لکھا کہ بندہ تو خادم ہے جو چاہے استقامت سے خدمت لے. بندہ تو خادم ہے جو چاہے استقامت سے خدمت لے. تو ایک طرف وہ حضرت والا ہی کہ میں کہنا سلسلے کی یہ بات ہے کہ اپنے آپ کو اپنے مریدین کا بھی خادم سمجھتے تھے کہ بندہ تو خادم ہے، خدمت کرتا ہے، لیکن اشارہ یہ دے دیا، جملہ یہ فرمایا کہ بندہ تو خادم ہے جو چاہے استقامت سے خدمت لے. اشارہ یہ دے دیا کہ بھائی میں تو خدمت کے لیے تیار بیٹھا ہوں یہاں پر، میرا تو کام ہی ہے کہ خدمت کروں، لیکن یہ خادم پر موقوف ہے کہ کتنی استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے خدمت لینے میں، تعلق رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، اپنے معاملات میں مشورہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور واقعی اس کی ضرورت سمجھتا ہے کہ نہیں کہ میں وقتاً فوقتاً اپنے حالات کو اس کے سامنے پیش کروں اور اس سے ہدایات لوں. تو اشارہ اس طرف کر دیا کہ یہ تم نے جو لکھ دیا کہ بھئی میں مثالی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں، یہ محض ایک رسمی قسم کی اگر کرنا چاہتے ہو تو اس سے تو کوئی خاص کوئی حاصل نہیں کہ تم نے کہہ دیا میں تمہارے سے اصلاحی تعلق قائم رکھتا ہوں. بات تو جب بنے گی جب استقامت کے ساتھ لو خدم، یعنی استقامت کے ساتھ تعلق رکھو، خط لکھو، خط نہیں لکھتے آؤ جاؤ صحبت اختیار کرو، جس سے کہ در حقیقت فائدہ ہوتا ہے. تو یہ جملہ بڑوں کی ایک جملے کے اندر کتنے معانی پوشیدہ ہوتے ہیں، چھوٹے سے جملے کے اندر. بندہ تو خادم ہے جو چاہے استقامت سے خدمت لے. اللہ اکبر کبیرہ. تو میں نے سب اپنے حضرت والا کے سارے خلفاء میں یہ بات دیکھی کہ مریدین کا اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے؟ خادم سمجھتے تھے کہ بھئی یہ جو کچھ میں اگر کوئی بات کہہ رہا ہوں، اصلاح کی بات کہہ رہا ہوں، تو در حقیقت یہ ان کی خدمت ہے. اور خادم ہونے کے لحاظ سے مجھے بس یہی سمجھتے تھے کہ میں خادم ہوں. لہذا جب یہ سوچ لیا کہ میں خادم ہوں تو بتاؤ کہاں سے وہ پیری کا تمطراق آئے، کہاں سے وہ مشیخت کا انداز آئے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھا ہوا ہے، شیخ ہیں اور پیر ہیں اور ان کے ساتھ ایک مریدین کا قافلہ چل رہا ہے اور شان بنی ہوئی ہے اور ایک قبہ لگا ہوا ہے. تو یہ اس کا تصور ہی نہیں، نہ اس کا کچھ خیال ہے، نہ اس کی کوئی فکر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں تو خادم ہوں. تو سارے جھگڑے مخدوم بننے میں ہیں. لیکن جب آدمی سمجھ لیا کہ میں خادم ہوں، خدمت کے لیے مجھے اللہ نے پیدا کیا، تو اگر فرض کرو
جس کی خدمت کر رہے ہو اس سے کچھ تکلیف بھی پہنچے، اس سے کچھ ناگواری بھی ہو، تو آدمی سوچے میں تو خادم ہوں، تو خادم ہونے کے لحاظ سے مجھے تھوڑی سی تکلیف بھی اگر پہنچ رہی ہے تو پہنچے، لیکن میں تو اللہ کے لیے خدمت کر رہا ہوں۔ پتہ نہیں میں نے حافظ والد ماجد قدس اللہ تعالی سرہ سے کتنی مرتبہ یہ واقعہ سنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ فرماتے تھے اپنے استاد حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے عظیم استاد تھے، طلبہ تو سب جانتے ہیں، ان کے حاشیوں سے کتابیں ہماری بھری ہوئی ہیں۔ تو وہ شیخ الادب کے نام سے مشہور تھے دارالعلوم دیوبند کے اندر۔ حضرت میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے۔ ایک مرتبہ کسی جگہ سفر پر جانا تھا، تو جب سفر پر جانے کا نظم بنا، حضرت والد صاحب بھی اس میں شامل تھے، اور حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کچھ اور اساتذہ بھی تھے جو حضرت کے شاگرد ہی تھے تقریباً، ہو سکتا ہے کوئی برابر کے بھی ہوں، مجھے یاد نہیں۔ تو جب چلنے لگے تو حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی سفر پر جا رہے ہو تو اپنے میں سے کسی کو امیر بنا لو، امیر بنا لو، کیونکہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بتائی گئی ہے۔ آپ نے یہ ہدایت عطا فرمائی ہے کہ جب سفر پر جاؤ، کئی لوگ جا رہے ہو، تو ان میں سے کم از کم کسی ایک آدمی کو اپنا امیر بنا لو۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت امیر تو بنے بنائے ہیں، امیر بنانے کی کیا بات ہے؟ بنے بنائے ہیں یعنی آپ کہا کہ مجھے بنانا چاہتے ہو؟ تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ جی ہاں، سبھی ظاہر ہے، اور کون آپ کی موجودگی میں امیر بنے گا؟ کہا اچھا ٹھیک ہے، میں امیر بن جاتا ہوں، مگر امیر وہ ہوتا ہے جس کے ہر حکم ماننا پڑتا ہے، اطاعت کرنی ہوتی ہے۔ تو اطاعت کرو گے؟ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں جی حضرت اور کیا اطاعت کریں گے، انشاءاللہ جو کچھ حکم ہوگا انشاءاللہ اس کی اطاعت کریں گے۔ کہا کہ اچھا بس ٹھیک ہے۔ اب اسٹیشن پر پہنچے تو ریل کے انتظار تھا، ریل آنے والی تھی۔ جب ریل آ کر کھڑی ہو گئی تو حضرت مولانا نے جتنے اپنے ساتھی تھے ان کا سامان جو ہے ایک کا سر پہ رکھا، ایک کا کندھے پہ رکھا، ایک کا ہاتھ میں پکڑا اور لے کے چلنے شروع کیا۔ ہم نے کہا حضرت یہ کیا، ہم لوگ موجود ہیں، خادم، ہم اٹھائیں، ہر ایک آدمی اٹھانے کے لیے آگے بڑھنا، امیر کا حکم ماننا ہوگا، امیر کا حکم ماننا ہوگا۔ تو اب وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ امیر کا حکم مانیں گے، اپنا زبردستی چھینے تو مشکل، اور نہ کریں تو استاد ہیں، بڑے ہیں، شیخ ہیں، اور وہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں سامان۔ اب ہر مرحلے پر کہتے سارے سفر میں امیر بنا کے پچھتا گئے ہم، کہ ان کو جہاں سفر میں کوئی مسئلہ محنت کا پیش آتا وہ آگے بڑھ کے اور وہ کام کرنے کی کوشش کرتے اپنے شاگردوں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ۔ تو یہ بتا دیا اس لیے کہ وہی حضرت والا کی بات کہ استاد ہوں مگر حقیقت میں خادم ہوں ان کا۔ مخدومیت کا تصور دماغ میں نہیں آیا تھا، خادمیت کا احساس دل میں تھا، لہذا ہر اپنے شاگرد کے بھی خادم، اپنے اولاد کے بھی خادم، اپنے چھوٹوں کے بھی خادم۔ تو اس خدمت گزاری کا یہ تصور جب پیدا ہو جاتا ہے، یہ عہدہ ہے جو حضرت والا فرما رہے ہیں کہ یہ عہدہ ایسا ہے کہ خود حاصل ہو جاتا ہے، کوئی دوڑ دھوپ کرنے نہیں پڑتی، اور نہ کوئی اس پر چھینا جھپٹی کرے گا تم سے، نہ کوئی تم سے حسد کرے گا اس کے اوپر، اور نہ کبھی تمہارے ہاتھ سے نکلے گا جب تک تم چاہو گے تم خادم بنے رہو گے۔ ایک تو خادم بن جاتے ہیں نا مجازی طور پر، اپنا نام رکھ دیتے ہیں خادم،
اور اپنے آپ کو خادم کے نام سے پکارتے ہیں، وہ خادم جو ہے وہ بناوٹی خادم. اگر کوئی دوسرا کہے کہ بھئی تمہیں واقعی ہم خادم سمجھتے ہیں اپنا، تم خادم ہو، اور جس لقب یا جس عہدے یا جس منصب کے ہم طلبگار اور امیدوار ہیں اس سے ہٹا دے کوئی اور کہے کہ خادم ہو تم، لہذا ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کرو، تو ساری خادمیت دھری رہ جائے. اس لیے کہ وہ حقیقت میں خادم نہیں سمجھ رہے اپنے آپ کو، بلکہ اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ میں خادم کہوں، دوسرے مجھے متواضع کہیں، اور دوسرے جو ہیں میری عزت کریں اور یہ کہیں بھئی وہ تو خادم اپنے آپ کو کہتا ہے لہذا بڑا متواضع آدمی ہے. یہ تواضع کی ریا ہے، در حقیقت تواضع کا دکھاوا ہے. تو یہ نہیں، آدمی دل سے سمجھے کہ میں خادم ہوں، دل سے سمجھے کہ خادم ہوں، اور اس وجہ سے اس بات کی توقع بھی نہ رکھے کہ دوسرا میرے ساتھ مخدومیت کا برتاؤ کرے گا یا دوسرا مجھے بڑا سمجھے گا. کیا حضرت مولانا حفیظ اللہ صاحب، حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، یہ حضرت کے خلیفہ تھے اور اللہ نے ان سے بھی بڑا فیض جاری فرمایا. میں نے ان سے سنا اور انہوں نے حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا. یہ واقعہ، یہ سند متصل ہے. حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم المت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں، جنہوں نے ان کی زیارت کی ہے تو معلوم ہوتا تھا کہ یہ کوئی جنت سے فرشتہ نازل ہوا ہے. الحمدللہ ہمیں بھی بارہا زیارت کی توفیق ہوئی، اور عجیب بزرگ سے. وہ فرماتے تھے کہ میں جب حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی مجلس میں جاتا تھا، بیٹھتا تھا، تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ سارے جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ تو انسان ہیں اور میں کوئی بیل آ کے بیٹھ گیا ہوں یہاں پر. بالکل یہ محسوس ہوتا تھا کہ سارے لوگ جو ہیں یہ انسان ہیں اور میں کوئی جانور آ کے بیٹھ گیا ہوں ان کی اس مجلس میں آ کے. اس حالت کا اتنا غلبہ ہوا کہ میں نے اپنے جو پیر بھائی تھے حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ حضرت کے دوسرے بڑے عظیم خلیفہ تھے، خیر المدارس کے بانی. تو وہاں پر خانقاہ میں جہاں حضرت کے پاس لوگ جایا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے حجرے بنے ہوئے تھے کچے. تو ایک حجرے میں ایک مقیم ہے، دوسرے حجرے میں دوسرا مقیم ہے، اس طرح. تو حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے عرض کیا، میں نے کہا کہ بھائی میں کیا بتاؤں، مجھے عجیب کیفیت طاری ہے، غلبہ ہے اس کیفیت کا کہ جب جا کے بیٹھتا ہوں تو بالکل ایسا لگتا ہے میں جانور ہوں اور سب انسان ہیں اور میں ان سے کم ترین فرد ہوں، یہ احساس ہوتا ہے. پتہ نہیں یہ حالت اچھی ہے بری ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا کہ مولانا خیر محمد صاحب نے سنا تو انہوں نے فرمایا کہ بھی تو آپ ایسا لگ رہا ہے کہ میری حالت بیان کر رہے ہو، یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ میری حالت بیان کر رہے ہو. مجھے بھی بالکل ایسے لگتا ہے، جب میں حضرت کی مجلس میں جاتا ہوں سارے لوگ اچھے لگتے ہیں، اپنے آپ ہی کو سب سے زیادہ میں کمتر پاتا ہوں. تو حضرت کہا کہ بھائی جو بھی حالت ہو اپنے شیخ سے بتانی چاہیے، لہذا پوچھنا چاہیے کہ یہ حالت کیسی ہے، اچھی ہے بری ہے. تو ہم دونوں نے طے کیا کہ چلو ہم جا کر حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سے جا کر ذکر کریں گے. تو دونوں پہنچے، دونوں نے یہ بات ذکر کی کہ حضرت مجلس میں یوں معلوم ہوتا ہے سب افضل نظر آتے ہیں
انسان والے ہوتے ہیں، میں اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہوں جیسے بالکل جانور بیٹھا ہے، کم ترین انسان. تو یہ کوئی بیماری ہے یا، اور اس کیفیت کا غلبہ ہے، فرما رہے ہیں غلبہ ہے حال. جب یہ غلبہ نہ ہوتا تو شاید کہتے بھی نہ کسی کا. غلبہ ہے اس کیفیت کا. تو یہ پتہ نہیں بیماری ہے یا کوئی اچھی بات ہے یا بری بات ہے. تو حضرت نے کچھ دیر سر جھکایا اور فرمایا کہ یہاں بیٹھا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، اور جو بھی وقت تھا اس کا ذکر کیا. اور شاید مجھے کچھ ایسا یاد پڑتا ہے کہ شاید روزہ بھی تھا، روزے سے ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، روزے سے ہوں. تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب میں بیٹھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتا ہوں. سارے مجھے اپنے اچھے سے نظر، سب مریدین، تعلق رکھنے والے جو ہدایت لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، شاگرد، وہ مجھے سب اچھے لگتے ہیں اپنے سے، اور اپنے آپ کو میں ان سب سے کمتر محسوس کرتا ہوں. آپ ذرا اندازہ کیجئے، جس نے ساری دنیا کے اصلاح کے لیے ایسے ایسے نسخے بتا دیے کہ کہیں ملنے مشکل ہے، جس نے علوم کے دریا بہا دیے، جس نے معرفتوں کا کہ چشمے پھوڑ دیے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے پاس اصلاح کرانے آئے ہیں ان سے بھی میں اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں. اور مبالغہ کا احتمال اس لیے نہیں ہے کہ فرما رہے ہیں مسجد میں بیٹھا ہوں اور اس حالت میں ہوں، لہذا کوئی بناوٹی بات نہیں کر رہا. بات کیا ہے؟ وہی کہ مخدومیت کا دماغ میں تصور بھی نہیں آیا کہ میں بڑا ہوں، دوسرے چھوٹے ہیں. خادم ہوں، اللہ تعالیٰ نے خدمت پر لگا دیا ہے، تو اس وہ خدمت انجام دے رہا ہوں. جتنے لوگ آ رہے ہیں ان کی خدمت کر رہا ہوں. پتہ نہیں ان میں سے کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا مرتبہ رکھتا ہے، پتہ نہیں کس کا اپنے مالک اور خالق کے ساتھ کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے، کیا اس کا مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کا پتہ نہیں ہے. لہذا اپنے تو عیوب کا پتہ ہے، اپنے اندر جو خامیاں ہیں ان کا پتہ ہے، دوسرے کا تو پتہ نہیں کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہے. اس واسطے سب اپنے سے افضل نظر آتے ہیں. یہ ہے جب آدمی اپنے آپ کو خادم سمجھتا ہے اور مخدومیت کا خناس دل سے نکلتا ہے، تو پھر وہ در حقیقت اس کی کیفیت یہی ہو جاتی ہے. بعض اوقات اپنے زیر تربیت شخص کو ڈانٹنا بھی پڑتا ہے، اس پر غصے کا اظہار بھی کرنا پڑتا ہے، مگر وہ بھی خدمت ہوتی ہے. اور حضرت والا ہی نہیں فرمایا کہ میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ جب کسی کو تربیت کی خاطر ڈانٹتا ہوں، جس پر ڈانٹ رہا ہوتا ہوں کسی تربیت، کیونکہ تربیت کرنے آیا، اس کی خدمت یہ ہے کہ اس کو بتایا جائے، اس کی غلطیوں پر متنبہ کیا جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خدمت مجھے سونپی گئی ہے، لہذا میں اس خدمت کے تحت اس کو کبھی ڈانٹتا ہوں. تو فرمایا این ڈانٹنے کے وقت جب میں بظاہر اس کے اوپر غصہ بھی کر رہا ہوتا ہوں، این اس وقت بھی دو باتوں کا خیال دل سے نہیں نکلتا. ذرا ہوش گوش سے سنیے، جب ڈانٹ رہا ہوتا ہوں تو دو باتوں کا خیال اس وقت بھی دل سے نہیں نکلتا. ایک یہ کہ میری مثال ایسی ہے جیسے کوئی بادشاہ کسی جلاد کو حکم دے کہ تم شہزادے کو ڈانٹو یا مارو. بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ تم میرا شہزادہ ہے، اس نے فلاں غلطی کی ہے، اس کی سزا میں اس کو مارو. جلاد مار رہا ہوتا ہے کس کو؟ شہزادے کو. تو جس وقت مارنا ہوتا ہے جلاد، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں شہزادے سے اونچا ہو گیا، اس شہزادے سے اونچا ہو گیا ہے. تو یہ شہزادہ اور میں جلاد کا جلاد، لیکن چونکہ حکم ملا ہے اس واسطے اس کو سزا دے رہا ہوں. اس کا درجہ پھر بھی مجھ سے بڑا ہوا ہے کہ وہ شہزادہ ہے اور میں جلاد ہوں.
فرمایا ایک تو یہ احساس دل سے نہیں نکلتا کہ اگر میں کبھی کسی کو ڈانٹ رہا ہوتا ہوں تربیت کی خاطر تو یہ سمجھتا ہوں یہ شہزادہ ہے میں جلاد ہوں. دوسرا اس بات کا خیال دل سے نہیں نکلتا کہ عین اسی وقت جب کہ ڈانٹ رہا ہوتا ہوں اسی وقت میرا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہا ہوتا ہے یا اللہ میرا اس طرح مواخذہ نہ فرمائیے گا، یا اللہ میرا اس طرح مواخذہ نہ فرمائیے گا. زبان سے الفاظ ڈانٹ کے نکل رہے ہیں لیکن دل میں اپنے کمتر ہونے کا احساس، اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ دعا کہ یا اللہ مجھے میرا اس طرح مواخذہ نہ فرمائیے گا. جب یہ احساس دل میں پیدا ہو جاتا ہے خادمیت کا کہ میں خادم ہوں تو پھر یہ دل میں حقیقی تواضع پیدا ہوتی ہے، اور اس دل میں حقیقتاً یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ بھئی یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ خدمت ہے. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ اتنا عظیم ملفوظ ہے میرے حضرت کا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں میں اتار دے. جس دن یہ اتر گیا انشاءاللہ دوسری مخلوق کے ساتھ ہمارا رویہ، ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق، آج اتنا ہی سبق مل جائے تو بہت بڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہر طرح کے امراض ظاہرہ باطنہ سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جن امراض میں ہم مبتلا ہیں ان سے شفاء کامل و عاجل عطا فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك.